الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ تو بات یہ ہے کہ شرک کے نقصانات سے ایک نقصان یہ ہے کہ مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم و محبت کم ہو جاتی ہے۔ ان کے دل میں شرک کی وجہ سے اپنی پیروں اور بزرگوں کی محبت و تعظیم زیادہ اور اللہ کی تعظیم و محبت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی پیروں فقیروں کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص اللہ رب العزت کے بارے میں زبان درازی کرے تو اس پر اسے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اسے اپنے پیروں بزرگوں پر کسی کی تنقید سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہے جو دوسرے کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اکثر ان پیروں فقیروں پر عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ ان کو غیر شرعی دم و تعویذات کراتے ہیں اور کچھ شیطانی کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے بعض حاجات بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک استدراج ہے۔ یا کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ وہ جن وغیرہ اس پر بیٹھ جائے اور جب وہ تعویذ وغیرہ پہن جائے وہ سے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ جنات جو ہے یہ ان کے عقائد ان پیروں فقیروں اور تعویذات اور شرکیہ کاموں پر پختہ کرتے ہیں۔ حالانکہ سایہ وغیرہ کی اور جادو کی ہر قسم کالا جادو جتنی بھی اقسام ہے جنوں کی جنات کی، سب کے شفا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھی ہے۔ قرآن کریم کی آیات سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ آخر تک 7 مرتبہ پڑھنا اور قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں 3 قل اس کو پڑھنا، یہ ہر قسم کے کالا جادو سایہ اور سب چیز کے لیے ایک شفا بخش علاج ہے اور مجرب بھی ہے، اور حدیث میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سحر جادو وغیرہ کے علاج ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی۔ تو یہ لوگ ان لوگوں کو جاتے ہیں اور یہ لوگ بعض علم غیب کے دعوے کرتے ہیں اور ستاروں کی گردش یا ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ ان کے پاس جانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا شرک کی ایک شکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اور دوسرے روایت میں آتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کاہن علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل کے پاس جائے، کسی ایسی پیر کے پاس جائے، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئی دین الہی سے کفر کیا۔ اسی طرح کڑا، داغا اور تعویذ پہننا
کسی شر سے بچنے یا کسی بیماری سے شفایابی کے لیے کڑا یا داغا یا تعویذ لٹکانا شرک کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الرقا والتمائم والتولتا شرکن، بے شک غیر شرعی جان پھونک، تعویذات اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی غیر شرعی عمل کرنا شرک ہے، اور شرک کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، اور مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، ابن حبان میں یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کڑا دیکھا، ایک داغا دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے اور اس سے میری بیماری ٹھیک ہوتے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزیدک الا وحنا انبذها عنک فانک ان تمت وہی علیک وکلت الیہا، یہ تمہاری بیماری میں اور اضافہ کر دے گا، اس لیے اسے اتار دو، کیونکہ اگر تمہاری موت اسے پہنے ہوئی ہی آ گئی تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ غیر شرعی جاڑ پونک کرنا اور نظر بد وغیرہ سے بچاؤ کے لیے تعویذات وغیرہ لٹکانا درست نہیں ہے۔ ہاں شرعی طریقہ کے مطابق قرآنی آیات اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرنا درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے، اور یہ شیطانی کام تعویذات لٹکانا، جاڑ پونکنا، داغا لٹکانا وغیرہ یہ غیر شرعی کام ہے اور یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور صحیح علاج کی طرف قرآن حدیث کی طرف آنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ یہ شفا ہے، اس کو مریض پر پڑھنا، مریض کو اس پر دم کرنا، پانی پر اس کو پڑھنا، پھر مریض پر اس کو ڈالنا، اس کو پھیلانا، یہ شرعی کام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں، آیت الکرسی اور اسی طرح مسنون دعائیں ہے جو ہر قسم کے بیماری اور سحر جادو اور بد نظر اور اسی طرح سائے وغیرہ سب کے لیے یہ علاج شرعی ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اور اس پیر و فقیر و تعویذات پر کوئی عقیدہ رکھنا نہیں چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اپنے آخرت کو کسی معمولی بات پر برباد کرنا اور خراب کرنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال شرکیہ ہے اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں۔